خوش طبی بھی ہو، خوش طبی بھی ہو، دل لگی بھی ہو، لیکن طنز نہ ہو، طنز نہ ہو، مسخرہ تمسخر نہ ہو. اس لیے کہ تمسخر سے اور طنز سے آہستہ آہستہ دل میں نفرت کا بیج بوتا ہے اور نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ برداشت کر لے دوستوں کے سامنے، لیکن جب بار بار اس کو موضوع بنایا جائے گا 5-6 آدمیوں کے درمیان تو ایک دن پھٹے گا وہ. اور اگر نہ بھی پھٹا تو 5 آدمیوں کے درمیان جو ایک آدمی اسی کلاس لیتا ہے اس کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں رہے گا، صاف نہیں رہے گا، کبھی صاف نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سب کے سامنے بھی ایسا کرتا رہتا ہے. اور ایک ہے خوش طبی. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا. ہر وقت پیشانی پہ بل نہ ہو. خوش طبی کی باتیں اللہ کے نبی کو پسند ہیں. کتنی مرتبہ آپ علیہ السلام نے خوش طبی فرمائی. بوڑھی آئی، جنت کے لیے دعا کیجئے. تیرے لیے کوئی نہیں دعا، تو جنت میں جائے گی نہیں بوڑھیا. اور رونے لگ گئی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. اسے سمجھایا بھائی بڑھاپے میں تو ہو جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. آنے والے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دو. کبھی اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ کبھی اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا. تو ایسی خوش طبی آپ فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو دوستوں کے ساتھ، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خوش طبی کرنی چاہیے، خوش طبی کرنی چاہیے. لیکن دوستوں میں ایسا انداز جس سے تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور جسے کہیں کہ ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے اڑانا. یہ اڑانا خطرناک ہے، واقعی اس کو اڑا دیتا ہے. اس کی باتوں سے وہ بیچارہ اڑ جاتا ہے. یہ غلط ہے، اس کا نقصان ہے، یہ نقصان ہے. اچھا ہمارے دوستوں میں کیا ہوتا ہے، جب تک کسی کو تمسخر اڑایا نہیں تو محفل میں مزہ ہی نہیں آتا، مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا.